بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اور آپ خود سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی ہے۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ بات محرم کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور غفلت کا انجام بھی۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال، خواہ وہ خیر ہو یا کوتاہی، سال بھر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے کہ پورا سال آپ کی زندگی تنگی، غربت اور محتاجگی کی دھند میں لپٹی رہے، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گی۔ یہ سننے میں محض جملہ لگے گا، لیکن یہ زندگی کو سوار دینے والا راز ہے۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صرف کوئی جملہ نہیں، یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، آپ کی زندگی میں محرم کا مہینہ نہ جانے کتنی بار آیا ہوگا۔ ان مہینوں میں آپ نے کبھی نئے کپڑے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے کھلونے خریدے ہوں گے، گھر کی سجاوٹ پر بھی پیسہ لگایا ہوگا، لیکن ان 5 برکت والے والی چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی ہو، جنہیں اگر محرم میں لے لیا جائے تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے۔ رزق آتا ہے مگر قرار نہیں رہتا، دولت آتی ہے مگر بیماریاں سب کچھ نگل جاتی ہے، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی نے لی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عام اشیاء ہے، کوئی روحانی راز ہے، یا کوئی ایسی چیز جنہیں صدیوں سے صرف وہی لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں رب سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتے، یہ ان کے حصے میں آتے ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان 5 چیزوں کا ذکر کروں گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو اخیر تک توجہ سے سنیں، دل میں اتاریں، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے کل عکس آج دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمولی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی ماہ میں کچھ خرید لے تو سال بھر کی 20 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر ہم تنگ دستی، محرومی اور بے برکتی سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے گڑ۔ جی ہاں، سادہ سا گڑ، بظاہر معمولی لگنے والی یہ چیز دراصل رزق میں شیرنی اور گھریلو ماحول میں خوشگواری لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ پرانی دینی روایات اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور گڑ ان میں سر فہرست ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں محرم کے ایام میں گڑ لایا جائے وہاں رزق کی مٹھاس اترتی ہے، دلوں کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے، اور ناخوانگی تعلقات میں نرمی اور محبت جنم لیتی ہے۔ یہ صرف ایک میٹھا کھانے کی چیز نہیں بلکہ خوش نصیبی کی ایک علامت ہے۔ آج کے دور میں ہم نے گڑ کو پرانا تصور کر کے ترک کر دیا۔ اب چینی، مشروبات اور بیک پنڈ چیزیں ہر جگہ ہیں، مگر ان کے ساتھ دلوں کی کڑواہٹ، زبان کی تلخی اور گھروں کی بے برکتی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں تو آتی ہے مگر ٹکتی کیوں نہیں؟ دولت آتی ہے لیکن برکت کہاں جاتی ہے؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے وہ برکت والے طریقے چھوڑ دیے جو ہمارے اسلاف کا سرمایہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ بزرگوں نے انہیں مشورہ دیا، گڑ خریدو۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھوک میں گڑ خریدنے کا کیا فائدہ، مگر چند سمجھداروں نے ان کی بات پر عمل کیا، تھوڑا تھوڑا گڑ لیا، بچوں میں بانٹنا، آپس میں تقسیم کیا، اور نتیجہ بارش کا نزول ہوا۔ کھیت سر سبز ہو گئے، پانی کے ذخیرے بھر گئے، اور بستی کی فضا دوبارہ خوشحال ہو گئی۔
یہ معمولی واقعہ نہیں، اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ یاد رکھیے، گڑ خریدنا کوئی بڑا خرچ نہیں، مگر اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، اور زبانوں سے شکایتیں چھین کر شکر کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ تو اے سننے والوں، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے گڑ سب سے آسان اور بابرکت چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بھی دیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ بانٹیے، اور دل سے دعا کیجیے، یا اللہ ہمارے نصیب میں بھی مٹھاس اور برکت لکھ دے۔ محرم الحرام کی روحانی فضا جیسے ہی قائم ہوتی ہے، دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگنے لگتی ہے، اور فضائے ماتم حسین علیہ السلام سے معمور ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ دوسری چیز جو اس ماہ مقدس میں ضرور خریدنی چاہیے، وہ ہے کالا کپڑا۔ محض ایک رنگ نہیں، بلکہ ایک روحانی علامت ہے۔ وہ علامات جو قربانی، صبر اور عاجزی کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور کالا کپڑا ان 5 میں ایک بہت اہم روحانی نشان ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ کالا کپڑا تو اداسی کی علامت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رنگ وہ زرعی درازہ ہے جس کے ذریعے انسان کی اناجکتی، غرور پگھلتا ہے، اور دل عاجزی کے سانچے میں ڈلتا ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ جو بندہ محرم کے ایام میں اللہ کے لیے کالا کپڑا خریدتا ہے، اللہ اس کے دل کے دکھ چھین لیتا ہے، اس کی بے برکتی کو برکت سے بدل دیتا ہے، اور اس کے نصیب سے غربت کے بادل ہٹا دیتا ہے۔ کالا کپڑا یاد دلاتا ہے اس دکھ کے جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے جھیلا۔ جب ہم یہ کپڑا خریدتے ہیں تو گویا ہم اپنے دل کی دنیا میں ایک ماتم بساتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس دل میں حسین علیہ السلام کا غم بستا ہے، وہاں اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک گاؤں 61 سالی میں گرفتار تھا، لوگ نڈھال تھے، اناج ختم، پانی خشک، دعائیں بے اثر۔ تب وہاں کے ایک اللہ والے بزرگ نے کہا، اے لوگو، سب کالا کپڑا خرید لو، پہنو، اور رب کے حضور جھک جاؤ۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، کسی نے مذاق بنایا، کسی نے انکار کیا، مگر جو دل والے تھے وہ مان گئے۔ انہوں نے سادہ کالے کپڑے لیے، بچوں کو پہنائے، خود اوڑھے، اور رو رو کر دعا کی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ آسمان سے بارش اتر پڑی، زمین کی پیاس بجھ گئی، اور روزی در کھل گئے۔ تب بزرگ نے کہا، جب انسان حسین کے غم میں جھکتا ہے تو اللہ اس کے نصیب کو بلند کر دیتا ہے۔ کالا کپڑا خریدنا کوئی فیشن نہیں، یہ اللہ کے حضور عاجزی کی چادر ہے۔ یہ عاجزی ہی ہے جو اللہ کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ غربت تمہارے در سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے، تو محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے کالا کپڑا ضرور خریدو، کیونکہ یہی وہ سیاہ چادر ہے جو تمہیں اللہ کی سفید رحمت میں لپیٹ دیتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نیکیوں کی بہار اور روحانی خیرات کا خزینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جو تیسری چیز ہر مسلمان کو ضرور خریدنی چاہیے، وہ ہے سرسوں کا تیل۔ جی ہاں، سادہ سا تیل، مگر اپنے اندر بے شمار روحانی راز اور برکتیں سمے ہوئے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے ایک یہی سرسوں کا تیل ہے، جو رزق میں وسعت، دلوں میں نرمی، اور گھروں میں سکون لے کر آتا ہے۔ آج کے جدید دور میں شاید کسی کے لیے سرسوں کا تیل محض ایک پرانا خیال ہو، لیکن جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں رزق کو کھینچ کر لانے کی طاقت ہے، اور محبتوں کو جوڑنے کی تاثیر ہے۔ ہمارے بزرگ اسی تیل سے چراغ روشن کرتے، بچوں کے سروں پر تیل لگاتے، کھانے میں اس کی خوشبو کھولتے، تاکہ گھروں میں خیر و برکت اترے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سرسوں کا تیل محض جسمانی افادیت نہیں رکھتا، بلکہ روحانی اثر بھی رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کی چیز ہے، اب تو برانڈیڈ تیل کا زمانہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ناموں اور بوتلوں کے پیچھے اصلی برکت کو کھو دیا ہے۔ مہنگی خوشبو لے آئے، مگر دلوں سے خوشبو غائب ہو گئی۔ رنگے پنگ لے آئے، مگر گھروں میں روشنی نہ رہی۔ یاد رکھے، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور سرسوں کا تیل ان میں سے ایک چھپی ہوئی دولت ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک عورت تھی، دولت اس کے پاس بے حساب، مگر گھر میں سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ شوہر بیوی میں نفرت، بچے نافرمان، رزق تھا مگر بے کیف۔
وہ بزرگ کے پاس گئی اور شکایت کی کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر دل و دماغ خالی ہے۔ بزرگ مسکرائے، فرمایا بیٹی، محرم کا مہینہ ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ، گھر میں اس کی خوشبو بساؤ۔ اس نے دل سے مانا، عمل کیا، چراغ جلائے، سروں پر تیل لگایا، روایتی کھانے پکائے، نتیجہ گھر کا ماحول بدل گیا۔ شوہر کا دل نرم ہوا، بچے سنجیدہ ہو گئے اور رزق میں ایسی برکت اتری کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ عورت بار بار کہتی تھی کہ اس تیل نے میری زندگی بدل دی۔ سرسوں کا تیل صرف غریبوں کا تیل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ ہے، اسے کم مت مانو، اس کی قدر کرو۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور ان میں سے سرسوں کا تیل ضرور شامل ہونا چاہیے، تاکہ تمہارے گھر میں صرف روشنی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت کا نور بھی اترے۔ محرم کا مہینہ خیر و برکت، توبہ، استغفار اور تقدیر کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہے، اور جو انسان ان لمحوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ سال بھر پچھتاوے اور محرومی کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے چوتھی چیز، جو بظاہر معمولی مگر حقیقت میں غیر معمولی ہے، وہ ہے نمک۔ جی ہاں، وہی سفید دانے دار نمک جو ہم روزمرہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کی روحانی افادیت پر غور نہیں کرتے۔ نمک کوئی عام مسالہ نہیں، بلکہ رزق کی حفاظت کرنے والی ایک خاموش ڈھال ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص محرم میں سادہ نمک خریدتا ہے وہ اپنے رزق کے دروازے پر اللہ کی حفاظت کا پہرا بیٹھا دیتا ہے۔ نمک میں نہ صرف کھانے کا ذائقہ ہے بلکہ محبت، نرمی، شفا اور خیر کا ذائقہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا چمکدار پینگ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سادہ نمک تو غریبوں کی چیز ہے، اب خوشبو والے نمک، گلابی نمک، پیکنگ والے نمک خریدنا عزت کی بات ہے، مگر ہم اس سادگی میں چھپی برکت کو بھول بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ذائقہ تو ہے مگر برکت نہیں۔ مہمان آتے ہیں مگر دل تنگ ہو جاتا ہے، دسترخوان سجتے ہیں مگر شکر کا جذبہ ناپید ہو گیا ہے۔ ایک پرانی مگر سبق آموز حکایت سنیں۔ ایک بستی میں روز جھگڑے ہوتے تھے، بھائی بھائی سے بات نہ کرتا، بیوی شوہر کو طعنے دیتی، بچے ماں باپ کی عزت نہ کرتے۔ سکون، محبت اور برکت جیسے لفظ وہاں اجنبی ہو چکے تھے۔ بزرگوں میں سے ایک نیک بندہ اس بستی میں آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے گھروں سے برکت اس لیے اٹھ گئی ہے کہ تم نے نمک کو معمولی جانا۔ جاؤ، محرم کا مہینہ میں سادہ نمک خریدو، اس پر بسم اللہ پڑھو، کھانے میں شامل کرو، ادب سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ چند لوگوں نے بات کو دل سے مانا، نمک خریدا، احترام سے گھر لائے، بسم اللہ پڑھ کر استعمال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں نرمی آ گئی، زبانیں نرم ہو گئی، بچے فرما بردار ہو گئے، اور جو نفرتیں تھی وہ پگھلنے لگی۔ سب نے کہا، یہ تو جیسے دلوں کو بدل دینے والی دوا تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، یہ وہ دوا نہیں، یہ اللہ کی سنت کی تعظیم تھی۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گی، اور نمک ان میں ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ رزق پر اللہ کی مہر، دلوں پر نرمی اور گھروں میں برکت کی ضمانت ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ایک تسبیح، ایک دعا، ایک آنسو کے ساتھ ایک سادہ پیک نمک بھی ضرور خریدے۔ یہ نمک سستا ضرور ہے مگر اس میں وہ تاثیر چھپی ہے جو پوری زندگی کو میٹھا اور پرنور بنا دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے غفرت، عظمت، رحمت، توبہ اور باطنی صفائی کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل کی تاریکی، زبان کی تلخی، گھریلو بے سکونی اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدے، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک نہایت عجیب، سادہ مگر پر اثر چیز آپ چوکیں گے، حیرت ہوگی کہ جدید دور میں جب ہر طرف برقی کنکمے، چمکتے فینسی لائٹس اور سجے سورے فانوس موجود ہے، تو پھر مٹی کے دیے کی کیا اہمیت رہ گئی؟ مگر سنو، حقیقت یہی کہ ہم نے جب سے اس سادگی کو ترک کیا، دل کی روشنی بجھ گئی، گھروں میں برکت چھن گئی اور رزق میں بے رونقی آ گئی۔ مٹی کا دیا صرف مٹی کا بنا ہوا ایک چراغ نہیں، بلکہ عاجزی، بندگی، دعاؤں اور اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ایک نشان۔
बुजुर्ग कहा करते थे कि जो मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया खरीदता है और उसमें सरसों का तेल डालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशन करता है, अल्लाह उसके घर में सुकून, रिस्क और मोहब्बत की रोशनी भर देता है। ये दिया सिर्फ कमरे को रोशन नहीं करता, बल्कि दिलों के अंधेरों को भी मिटाता है। यह आजिज़ी की अलामत है और अल्लाह को आजिज़ बंदे बेहद महबूब है। एक इबरत अंगेज वाक़या सुनो। एक बस्ती थी जो कहत, बेबरकती, लड़ाई झगड़े और नफरतों का गढ़ बन चुकी थी। वहाँ ना खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था। रिश्ते कड़वे, जुबानें तल्ख और दिल मुर्दा हो चुके थे। इसी बस्ती में एक नेक मुसाफिर बुजुर्ग आए। उन्होंने अहले बस्ती की हालत देख कर फरमाया, तुम्हारे घरों में रोशनी तो है, मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं। जाओ, मुहर्रम के महीने में मिट्टी के दिए खरीद लाओ, उनमें तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह के सामने झुक कर गिड़गिड़ा कर तौबा करो। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे, एक दिया जलाने से क्या कहत खत्म होगा? लेकिन कुछ दिल वाले सादा तिबा लोग मान गए। उन्होंने मिट्टी के दिए खरीदे, तेल भरा, बिस्मिल्लाह कहकर जलाया और रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, ए परवरदिगार, जिसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही तू हमारे दिलों की सख्ती, हमारे रिज्क की बेबरकती, हमारी परेशानियां ख़त्म फरमा दे। और देखो, कुछ ही दिन गुजरे थे कि आसमान पर बादल छा गए, बारिश बरस पड़ी, खेत हरे हो गए, कुएं लबरेज हो गए, दिल मुतमईन, चेहरे शादाब हो गए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, ये मिट्टी का दिया नहीं, बंदगी की अलामत थी, आजिज़ी की अलामत थी, जिसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने जवाब दिया। मुहर्रम के महीने में बहुत चीज़ें ज़रूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब होगे। मिट्टी का दिया उन 5 राज़ों में से एक है। उस सादगी को मामूल न समझो, वो सादा सा रोशनी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। उसे खरीदो, रोशन करो और दिल से दुआ मांगो, या अल्लाह हमारे नसीब को भी मनव्वर कर दे, हमारे दिलों के अंधेरे भी ख़त्म फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, आज के दौर में बहुत से लोग ये कहकर पुरानी रिवायात का मजाक उड़ाते हैं कि ये सब फरसुदा रस्में हैं, ये दकियानूसी बातें अब किसी काम की नहीं। वो कहते हैं ज़माना बदल चुका है, सादा तर्ज ज़िंदगी अब काबिल अमल नहीं रहा। लेकिन कोई उनसे पूछे कि अगर ज़माना बदल गया है तो क्या अल्लाह का निज़ाम भी बदल गया है? क्या उसकी रहमत के उसूल भी ख़त्म हो गए हैं? हरगिज़ नहीं। इंसान बनाए हुए मामूल तो बदल सकते हैं, मगर अल्लाह का करम और उसकी सुन्नतें नहीं बदलती। आज हमारे घरों में बिजली की चमक ज़रूर है, मगर दिल के अंधेरों का इलाज नहीं। दीवारें रोशन हैं, मगर दिलों में मायूसी बसी हुई है। जुबानों पर फैशन, मगर दुआएं गायब हो चुकी है। इसलिए याद रखो, मुहर्रम के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदे, वरना हमेशा करीब रहोगे। उन्हीं 5 चीज़ों में से एक है मिट्टी का दिया। उसमें सरसों का तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशन करो और फिर अपने घरों के हर कोने में उसकी सादगी और रोशनी को फैलने दो। ये दिया बिजली जैसा रोशन नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बेमिसाल होती है। उसकी आजिज़ी अल्लाह को पसंद आती है, और जो चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए वही बंदे के लिए रिस्क की कुंजी बन जाती है। मोहतरम नाजरीन, आपने इन 5 अशिया के बारे में जान लिया, मगर अब ज़रा एक लम्हा रुक कर अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, औरतें नए जोड़े, महंगे रंग, महंगे जूते और कीमती लिपस्टिक की तरफ टपकती है, और हर फैशन, हर रंग, हर डिज़ाइन अपनाया जाता है, मगर इन 5 चीज़ों को भुला दिया जाता है, जिनके बगैर रिस्क की बरकत घर में उतरती ही नहीं। आज की औरत गुड़, नमक, सरसों का तेल, काला कपड़ा और मिट्टी का दिया खरीदने को पुरानी बातें समझती है। कहती है ये सब गरीबों के काम है, हम तो जदीद ज़माने की औरतें हैं। और मर्द हजरात, वो भी कहाँ पीछे है। नए परफ्यूम, ब्रांडेड घड़ियाँ, कीमती सनग्लास, जूते, सब कुछ खरीद लेंगे, मगर कभी नहीं सोचेंगे कि घर के चिराग को रोशनी देने वाला मिट्टी का दिया खरीद ले। कभी ये न सोचा कि बच्चों के सर पर सरसों का तेल लगाना सुन्नत है, बरकत है। हकीकत यही कि हमने ज़रूरत और दिखावा आपस में गुड़ मुड़ कर दिया है। अब हम इसी चीज़ को ज़रूरी समझते हैं जो दूसरों को मुतासिर करे, न कि वो जो अल्लाह को राज़ी करे। हमने पुरानी सादगी को तर्क करके जदीद चमक धमक को अपना लिया है, और फिर हैरान होते हैं कि घरों में मोहब्बत नहीं, सुकून नहीं, रिस्क की कुशादगी नहीं। याद रखो, मुहर्रम के दिन वो दिन है जब अल्लाह के दरवाजे बख्शिश के लिए खोलते हैं। एक छोटी सी नेकी 1000 गुना अज्र ले आती है। इसलिए अगर तुमने इन दिनों में इन 5 चीज़ों को नहीं खरीदा, तो जान लो तुमने सिर्फ दुनिया का खसारा नहीं किया, बल्कि आखिरत के इनाम को भी खो दिया। तुमने अल्लाह की रहमत को रद्द किया और ख़ुद को महरूमी के अंधेरों में धकेल दिया।
اگر تم نے کپڑوں کے نئے جوڑوں پر ہزاروں خرچ کیے مگر ایک کالا کپڑا اللہ کی یاد میں نہ خریدا تو سمجھ لو تم نے اپنی انا کو پال لیا ہے۔ اگر لپسٹک جوڑے مہنگے بیک اپ خریدے مگر ایک پوگڑیا نمک گھر نہ لایا تو تم نے زبان کی مٹھاس نہیں دل کی تخلیقی خریدی ہے۔ اگر بچوں کی مہنگی چاکلیٹ دی مگر سر پر برکت کا تیل نہ لگایا تو تم نے جسم کو سنوارا روح کو نہیں۔ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مہینہ صرف غم اور قربانی کی یاد دلانے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور اپنی سوچ کو نکھارنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پرانے روش پر نظر ڈالیں اور دل سے فیصلہ کریں کہ ہمیں دنیا کی چمک دمک کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہے۔ فیشن اور نمود نمائش صرف وقتی خوشی دیتے ہیں مگر جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ آج جب ہر شخص مہنگے لباس، مہنگے جوتے، قیمتی زیورات اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہاں تم ان 5 بابرکت چیزوں کو خرید کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ گڑ، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، نمک اور مٹی کا دیا، یہ چیزیں دکھاوے کی نہیں، دعاؤں کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں شہرت نہیں بلکہ آخرت میں نجات دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپناؤ، سچائی کو جگہ دو اور ان اعمال کو اختیار کرو جو رب کی بارگاہ میں تمہیں محبوب بنا دے۔ محرم کے ان دنوں کو ضائع مت کرو، یہ پل واپس نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو دنیا کا فیشن ایک دن مٹ جائے گا لیکن جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا باقی رہتی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بابرکت ایام کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں سے نفرتیں نکال دے، دلوں کو جوڑ دے، زبانوں کو میٹھا کر دے اور ہمارے زندگیوں میں رزق، سکون، برکت اور خوشحالی کی روشنی ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔